السلام علیکم ویئرز، آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آج میں ڈسکشن کروں گا کیونکہ میں نے دوبارہ سے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے قرآن کو ختم کرنے کے بعد ایک دفعہ۔ تو اب سورہ بقرہ کی 8 سے 13-14 تک آیت تک تھوڑی میں ایکسپلینیشن دوں گا، بیان کروں گا ان کو آیتوں کو کہ آج کے دور کے ساتھ ان کا کیا مماثلت ہے اور ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ آیتیں کس طرح سے مماثلت رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ بھی، وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ مگر ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والے لوگوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جبکہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو اور اسی کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں مسلمان جو ان سے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر عملی لحاظ سے اگر ہم صفر ہیں تو کیا اس آیت کے مطابق ہم ایمان والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرض، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ انکار کرنے والے، یکذبون، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد عملی لحاظ سے اس کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، ہمارا یہ اقرار جھوٹا ہے ایز اے مسلم، ٹھیک ہے۔ اور یہ مرض سے کیا مراد ہے؟ قلب میں مرض کا ہونا، فی قلوبہم مرض، یہ دل کے اندر جو مرض ہے وہ کیا مرض ہے انسان کا؟ وہ مرض ہے انسان جو سا ہے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، اس کو فالو نہیں کرتا اور معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے، معاشرے میں فساد قائم کرتا ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس کے دل میں مرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور دوسرا کیا مرض ہے؟ بدعقیدگیاں، غلط کنسیپٹ، خواہشات کی پیروی، یہ سارے مرض ہے انسان کے دل میں جو سا ہے۔ آج کے دور میں نہیں ہے، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس کو فالو نہیں کرتا، وہ دوسرے عقائد کو فالو کرتا ہے، من گھڑت جو انسان کے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی قرآن میں دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کسی کی، اپنی نفسانی خواہشات کو پیروی کرتا ہے دنیا کے لیے، تو وہ ان سارے معاملات کو فالو کرتا ہے اور پھر وہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان کے دل میں مرض ہے، وہی کیا؟ نفسانی خواہشات، بدعقیدگیاں اور من گھڑت چیزوں کی جو چیزوں کو فالو کرنا۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو پھر کہتا ہے زمین پہ فساد نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو بدعقیدگیاں ہیں وہ کیا بنتی ہیں؟ باعث فساد کا معاشرے کے اندر۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو، نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا ایک نظام پراپر جو ہونا چاہیے رائج وہ ہو، اور اپنے سے صاحب استطاعت جو ہے غریب تک مال خرچ کرے فروانی کے ساتھ، مال کو جمع کر کے نہ رکھو۔ تو یہ جو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں اس کے برعکس آج معاشرے میں ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں جو فساد کا باعث بنے ہیں معاشرے میں، دنیا میں ہمارے، اس لیے فساد اتنا برپا ہے۔ تو بیشتر قانون جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے برعکس یہ سارا چل رہا ہے جس وجہ سے فساد قائم ہے آج دنیا میں کون سا جہاں پہ کنٹری جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو فساد برپا نہیں ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جارہ قائم ہے، عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے۔ تو کون سا قانون ہے جو قرآن کے مطابق ابھی قائم ہے؟ تو کافی حد تک وہ جو قوانین ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بیان کر رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں فساد کا اور اصلاح کا، مصلحون کی بات آئی کہ نہیں، وہ مصلحون یعنی فساد کو روکنے والے عمل کیا ہیں؟ اصلاح والے عمل ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح والے عمل کیے، جس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ نیک عمل۔ اصلاح والے وہ عمل ہیں جو معاشرے میں فساد کو روکیں گے اور ایسا معاشرہ فلاح و بہبود کا قائم ہوگا جو لوگوں کو فوائدے دینے کا، لوگوں کو اچھی زندگی دینے کا باعث بنے۔ آپ کے ہاتھ سے دوسرے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کا عمل صالح ہے، یہ اپنے آپ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ۔ عمل صالح جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ نیک عمل جو ہمارا ٹرانسلیٹڈ ہے اس میں بہت فرق ہے۔ ہم نیک عمل نارملی حج، روزہ، زکوٰۃ کو، نماز کو ہی سمجھتے ہیں، جبکہ عمل صالح اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح
دوسرے اعمال کو کہا ہے جو احسان والے عمل ہیں، جو لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جو معاشرے میں فلاح و بہبود کا باعث بنتے ہیں اور معاشرے کو ایک پھلتا پھولتا معاشرہ بناتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جواب دے رہے ہیں ان کو، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، نہیں یہ بلکہ فساد کرنے والے ہیں، بے شک یہ فساد کرنے والے ہیں لیکن اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ نہ تو شعور رکھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہیں، اس کا بھی وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، پھر فساد بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ فساد کر رہے ہیں اور اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے باقی ایمان والے ایمان لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم ان بیوقوفی طرح ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں صحیح حقیقی ایمان، بیوقوف تم لوگ ہو اور تم اس چیز کا بھی علم نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تم اس چیز کا بھی علم نہیں رکھتے، کہ وہ اس چیز کا بھی علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان سب آیتوں میں واضح بیان کر دیا۔ جب ہمارے مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم مسلمان ہو گئے، اور پھر کیا ہے اس کے بعد ہم عمل کے لحاظ سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ اسی کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان کی بات کرتا ہے، یعنی ہم ایز مسلمان بھی بیان کرتے ہیں، تو مگر پھر اس کو ایمان والے نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ معون میں بیان کرتے ہیں آرایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے آخرت کے انکاریوں کو، یوم دین کے انکاریوں کو دیکھا ہے، انکار کرنے والوں کو دیکھا ہے؟ وہ کون ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کیا ہے وہ؟ آرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ مسکینوں کو دھتکارتے ہیں، یتیموں کو دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے ان کا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کیا معاملہ ہے ہمارا یتیموں کے معاملے میں، کیا ہمارے جو خاندانی سسٹم ہے اس کے اندر کیا معاملات ہیں، کتنے پرابلمس کیسز عدالتوں میں لگے پھر رہے ہیں، روز نیوز خبریں پڑھتے ہیں، مسکینوں کو کھلانے کی، ان کا اہتمام کرنے کی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے معاشرے میں۔ یہاں پہ انکریجمنٹ کی صرف بات ہو رہی ہے، کھلانے کی تو نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے، صرف تلقین نہیں کرتے تو آپ آخرت کے انکاری ہیں، یہ سمجھ لیں، یہ غور طلب بات ہے کہ اگر میں کسی اپنے ہمسائے کو، اپنے دوستوں کا، احبابوں کو تلقین نہیں کرتا کہ یار مسکینوں یتیموں کے لیے کھانا کھلانے کا بندوبست کرو، مسکینوں ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ نہیں اگر میں کرتا تو میں گیا ہوں آخرت کا انکاری۔ کین یو امیجن کہ انکریجمنٹ کرنا، انفورس کرنا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فویل للمصلین الذین هم صلاۃہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم صلاۃہم ساہون، کہ وہ لوگ کیا نام ہے ان کا معاملہ، کہ وہ تباہی ہے ان صلاۃ قائم کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے جو غافل ہیں اپنی نمازوں سے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں؟ لاسٹ میں کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ویمنعون الماعون، جو آپس کے تبادلہ، آپس کی مدد، آپس کی سپورٹ، آپس میں وسائل جو ان سے ہیں یا ضرورت کی چیزیں آپس میں اشتراک کرنے میں پابندیاں لگاتے ہیں، روکتے ہیں اس چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ، وہ یہ سب آخرت کے انکاری ہیں۔ یہ تقریباً کیٹیگری 4-5 کیٹیگریاں بتا دی ہیں آخرت کے انکاری ہیں۔ تو اب ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 5 عمل نہیں کرتا، وہ آخرت کا انکاری ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کافر جو ان سا ہے، جو کافر ہیں، جو نان بلیورز ہیں، اور پھر مسلمان ہیں، وہ ان میں فرق ہے۔ کافر کا مطلب قرآن کے مطابق انکاری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، منہ سے کرے یا عمل سے کرے، اسے جو ان سے کہنا کہ منہ سے نہیں کرتا وہ عمل سے نہیں کر رہا، تو اس میں جو ڈیفرنس پیدا کر دیا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ ایمان آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ، میرا نام جو سا ہے مسلمانوں والا ہے، اور عملی لحاظ سے میں زنا کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، زناکاری کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، تو سارے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہا، مال نہیں خرچ کر رہا، مال سمیٹ کے بینکوں میں رکھ رہا ہوں، خرچ نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، یعنی کتنا کوئی بھی عمل، قتل کر رہا ہوں، فساد کر رہا ہوں، چغلی، ہیرا پھیری، ناپ تول میں اونچ نیچ، اور اکڑ کے چل رہا ہوں زمین پہ، شوخیاں مارتا پھر رہا ہوں، تو نعرے بازیاں کر رہا ہوں، تو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات کیے اور قبر پرستی شروع ہوئی ہے، نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو کام میں بیان کیا ہر ایک کو وہ توڑ ہے، تو پھر کہنے کو میں مسلمان ہوں جی نام سے، صرف میں نے کلمہ پڑھا ہے، آخرت پہ میں یقین رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہنے آخرت پہ اللہ پہ یقین کوئی نہیں ہے، یہ صرف فعلی بات ہے، قول سے بات ہے، فعلی عمل صفر ہے، تو وہ انسان انکاری ہے۔ وہ عملی طور پہ ہو، منہ سے جتنا مرضی انکار کرے، تو اس طرح تو پھر یہ بھی ہوگا کہ انسان منہ سے جب اقرار تو کر رہا ہے، عملی طور پہ جو اس کا عمل نہیں کر رہا، تو وہ منافق بھی ہو گیا پھر۔
یہ تو پھر منافقت ہے. منافقت وہ ہے انسان کیا کہتے ہیں اپنے منہ سے اقرار تو کرتا ہے, بعد میں عملی طور پہ بیان نہیں کرتا, اس کو کرتا نہیں ہے, پیٹھ پیچھے پھر جاتا ہے. نعرے بازی کرنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے. پھر دوسرا بات مسلمان کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا, کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو مسلمان ہے, جبکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والا ہے. مسلم وہ ہے اسلموا الی ربکم قبل ان یاتیکم العذاب, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. حضرت ابراہیم کو مسلمان کہا گیا, پورے نبیوں کے بارے میں مسلمان کہا گیا, تو وہ صرف کیا کہتے ہیں کلمہ گو نہیں تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کی امت ہیں, تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. وہ ماننا ہے, ہم مانتے ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد جو ان سے ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, تو پھر وہ ہمارا نعرہ کس چیز کا ہے جس کو ہم ٹیسٹیفائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ایک آدمی کو کہ جی میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, اس کے بعد مدد نہیں کرتا, مہینہ لگ جاتا ہے, میں کہتا رہتا ہوں میں تمہاری مدد کروں گا, مدد کروں گا, مدد کروں گا, اور کرتا ہوں نہیں, تو کیا ہے پھر وہ بندہ کیا کہے گا؟ یہ بندہ اپنی الفاظ پہ ہی پورا اترتا, یہ جھوٹا بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ, لا الہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد عمل نہیں کرتے اس کے اوپر, تو پھر مسلمان کی زبان کے رہ گئے. تو یہ جو سی ہے قرآنک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلم کی بات یوز کیا ہے, وہ مسلم ہے جو عملی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سرخم کر دیتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, وہ مسلم ہے. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ کے احکامات کے آگے, وہ مسلمان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے وہ انکاری ہے, وہ فاسق بھی ہے. کیونکہ شیطان نے ایک ہی کام کیا تھا, شیطان نے ایک کام کیا تھا, وہ کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا فاسق ہے, کافروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے, کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا, میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اور اس نے انکار کر دیا اور وہ فاسق ہو گیا اور کافر انکاری بھی ہو گیا. تو یہاں پہ بھی انسان جب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد وہ کہتا نہیں. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ شیطان کہہ رہتا ہاں جی میں آدم کو مانتا ہوں, پھر اس کو سجدہ نہیں کرتا, تو پھر وہی معاملہ ہو گیا نا. نعرہ تو وہ لگاتا ہے, عمل نہیں کرتا, تو پھر ان دی اینڈ اس کے وہ نعرہ کھوکھلا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جب آپ یہ اسٹڈی کریں تو واضح آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نہیں کی, اللہ تعالیٰ نے کسی کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے نارمل بات کی لوگوں کی, کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان کی تو بات کرتے ہیں مگر ان کا ایمان نہیں ہے. ہمارے ہاں آج مسلمانوں کا یہ حال ہے, آپ دیکھ لیں کہ ہم نعرہ مارتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم وہی کام کر رہے ہیں. میری اپنی لائف میں ایگزامپل ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلتے تھے, دیکھتے تھے کہ نمازی باہر نکل رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ کیسا یہ نمازی ہے جو باہر سے نکلتے ساتھ گالی گلوچ منہ سے اتنی گندی نکال رہا ہے, کیسا یہ نمازی ہے جو جا کے جوئے کے نمبر لگا رہا ہے, کیسا یہ نمازی ہے جو ان سے کیا کہتے ہیں وہ جا کے کیا کر رہا ہے, ناپ تول میں ہیرا پھیری کر رہا ہے, نہ جھوٹ بول رہا ہے, چوری بکجاری کر رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج روزہ نہیں رکھ رہا. پھر روزہ رکھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا روزہ رکھ کے لوگ جو ان سے غریب کا خیال ہی نہیں کر رہے, اپنا پیٹ بھر رہے ہیں افطاری میں, غریب کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو دینے کو لیے ہے نہیں ہے. تو روزہ بھی ایک جو ان سی عبادت ہے, اس کو دیکھنے کا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کی بات کی روزے کے معاملے میں, تو روزہ تو آپ کا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو اپنا شیئر دینے کی بات تھی, کہ آپ سارا دن جو کھانا اپنے اوپر نہیں لگا رہے وہ آپ کسی غریب کو دیں, تاکہ آپ کو احساس ہو. ایک تو آپ کو بھوک کی تڑپ ہو, دوسرا جو ایک 2 ٹائم کا کھانا آپ اسکپ کر رہے ہیں وہ جا کے آپ کسی غریب کو دیں. یہاں پہ الٹ حساب ہو گیا. وہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنا جو سا کھانا ہے روزہ رکھتے ہیں خالی پیٹ, اور وہ ڈبل شفٹ لگاتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ. وہ جو سا ہم تھوڑا 2 ٹائم کھاتے ہیں, اور اس کا 4 گنا ہم افطاری کے بعد 3 شفٹیں لگتی ہیں. تو یہ روزے رہ گئے ہیں, پارٹی کی پارٹی ہوتی ہے افطاری کے ٹائم پہ, تو جو روزے کا مقصد تھا وہ بھی ضائع ہو چکا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جو سی ہمارے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کا کانسیپٹ بتایا ہے, جو یہ آیتیں بیان کرتی ہیں, وہ ہم اس سے بہت دور ہیں. ایز اے انڈیویجول ایک پرسن جو سا ہے جو ہمیں دین معاشرے سے ملتا ہے, وہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین سے اس سے بہت دور ہوتے ہیں. جب جیسے ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ باتیں کی ہیں, اور پھر جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہو تم کون سی نئی بات لے آؤ, اٹھا کے لے آؤ. یہ جو صفحہ والی بات ہو رہی ہے نا کہ تم بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کریں, تو جب آپ قرآن سے بات کریں گے نا, یہ معاشرے میں جو دین تقلیدی دین پھیل چکا ہے, لوگوں سے, کیونکہ بغیر سنا سنایا دین ہے نا, کیونکہ دیکھ کے پڑھ کے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو جب آپ اس پہ دیکھیں گے تو آپ بیان کریں گے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ دیکھو تم نے کون سی نئی بات لے آؤ, ہم تو شروع سے بچپن سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, تو قرآن میں تم آپ نئی بات اٹھا کے لے آؤ. کیونکہ جب ایک باکس میں ہمیں ایک دین دیا گیا ہے کہ ہاں جی یہ دین ہے, اس سے باہر جو ان سا ہے جو کتاب اللہ بتا رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ہمیں وہ پتہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو نئی بات آ گئی ہے, ہم نے تو اتنے سالوں سال نہیں سنی, کیونکہ سالوں سال پڑھی نہیں.
تو اس لیے میں انکریج کرتا ہوں کہ آپ جو سے اس قرآن کو خود اسٹڈی کیا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حالانکہ ترجمہ میں بھی ہیرا پھیریاں اوپر نیچے غلطیاں ہیں ترجموں میں، تو ان کو بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے، مگر فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم بیسک احکامات کیا بیان کیے ہیں قرآن کے اندر۔ یہ کتاب ہمارے ساتھ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہے ہمارے ساتھ، تو ہاں جس کسی کو بھی آخرت کا ڈر ہے، جس کو اپنی آخرت سنوارنی ہے، اس کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں وہی کیا کہتے ہیں کیا کریں گے، اس کے اندر ہدایت ہے، نصیحت ہے، سب کچھ ہے۔ جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت پہ ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ پہ ایمان کا مطلب، اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہاں جی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ واحد ہے اور آخرت پہ میرا یقین ہے، آخرت میں قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان تو پھر اس طرح وہ ہندوؤں میں بت پرست بھی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان پہ ایک عرش رب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آگے جو ان کے بت پرست جو سے عقیدے ہیں ان کے، یہ تو ہیں ان کے سفارشی ہیں۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اوپر، وہ آگے حضرت عیسیٰ اور اس کے تین اس کے اوتار ہیں، کوئی کہتا ہے وہ ان کا اوتار ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ان کی اولاد ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا ہی اوتار ہے۔ تو وہ ڈیفرنٹ قسم کے کانسیپٹس ہیں، مانتے تو رب کو ہیں پھر بھی، مگر وہ سفارشی اندر لے آتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہندو وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی یہ کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، اور آپ کو مانتے ہیں ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ ان کے یہ اس چیز کا ایشور ہے، اس چیز کا ایشور ہے، یہ اسسٹنٹ ہے، یہ مددگار ہے، تو ان کے اس طرح کے کنسیپٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم رب کو ایک مان لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رب کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو بھی مانو، اسی رب کے احکامات ماننے ہیں۔ آپ ایک تو مانتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور پھر آخرت بھی کہتے ہیں ایمان ہے، تو پھر آخرت پہ ایمان لانے کا مقصد یہ کہ آپ ڈریں، کسی کو یتیم کو چپیڑے نہیں کرانی، دتکارنا نہیں ہے، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ برا نہیں سوچنا، زن نہیں کرنا، بے جا زن، دوسرے کے بارے میں ابھی بیٹھ کے کھچڑی پکائی ہوئی ہے دماغ میں، اور پھر اسے نفرت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور پتہ ہے لیکن حقیقت کا۔ تو یہ جو ان سے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ آپ ان سب سے رکو، آخرت پہ اگر ڈرتے ہو کھڑے ہونے سے اللہ کے سامنے، تو پھر بعض ہے جو ان سب اعمال سے، یہ نہیں ہے کہ آپ آخرت پہ کوئی مجھے یقین تو ہے جی میں نے اٹھنا ہے قیامت کے دن، اور عمل سارے آپ وہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، تو پھر آپ کہتے ہیں میرا آخرت پہ ایمان ہے۔ وہ پھر انسان کا آخرت پہ ایمان کی بات ہے، جہنم میں جانے کے لیے ایمان ہے کہ ہاں جی قیامت کے دن میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا۔ جس کا ایمان ہے آخرت پہ وہ پھر ڈرے گا، وہ رکے گا، وہ بچے گا اپنے آپ سے، وہ سارے اعمال سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث نہ بنے۔ تو یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، آج کے ہمارے دور میں جو معاشرے میں جو ہم مسلمان ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اعلیٰ اور آخرت پہ ایمان ہے کیا واقعی میں ہے، یا پھر یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا یہ ہمیں سوچنا چاہیے ان آیتوں کے بارے میں، غور کرنا چاہیے؟ ہم یہ تو کہہ رہے ہوں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں مگر ہم فساد کر رہے ہوں معاشرے کے اندر۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارا معاملہ جو ان سے اللہ کے ساتھ بالکل صحیح ہے مگر ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم جس چیز عمل کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں جبکہ وہ غلط ہو، اس کا شعور ہی نہ ہو، ہمارے کبھی تحقیق ہی نہ کی ہو، ہمیں جو بتا دیا گیا اس کی اندھی پیروی میں چل رہے ہیں۔ تو ایسا معاملہ ہے، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور خود پریفرنس دینی چاہیے اسٹڈی کرنے کی اللہ کی کتاب کو۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔